روز کی روٹی دنیا کے 140 ممالک میں دیکھا جانے والا جیسی ٹی وی کا بابرکت پروگرام، جس کے وسیلے بہت سے لوگ برکت اور اپنی بیماریوں سے شفا پا رہے ہیں۔ آپ کی روحانی اور جسمانی ترقی کے لیے روز کی روٹی ریورنڈ ڈاکٹر رؤف صابر کے ساتھ۔ خدا ان کی تعریف ہو، خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی حضوری کے لیے آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے جو دل لگا کے کلام سنتے ہیں۔ اکثر راستے میں جب مجھے لوگ ملتے ہیں، میں آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر موٹر سائیکل پہ ہوتا ہوں، کاروں پہ نہیں ہوتا، حالانکہ کاریں دروازے کے آگے ہوتی ہیں۔ میرے بیٹے کہتے ہیں ابو گاڑی لے کے جائے، گاڑی لے کے جایا کرو، ڈرائیور بھی رکھ دیا، سب کچھ کر دیا۔ تو میں موٹر سائیکل پہ آنا جانا بہت پسند کرتا ہوں۔ میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ میں ایک بڑا خادم ہوں، کبھی نہیں سوچتا۔ میں گھر کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خود خریدتا ہوں، سبزیاں خود خریدتا ہوں، اور چیزیں بھی میں خریدتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور راستے میں لوگ مجھے ملتے ہیں، میں بریک لگاتا ہوں، وہ سلام دعا ہوتی ہے اور کہتے ہیں ہم روز کی روٹی پروگرام آپ کا دیکھتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو اس کے لیے، ان پیارے بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں کے لیے، نوجوان بیٹے بیٹیاں بھی۔ یہ تو الگ بات ہے، چھوٹے بچے، اتنے بچے مجھے مل کر کہتے ہیں انکل ہم روز کی روٹی دیکھتے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، جب آپ اس کو سراہیں گے، جب کسی خادم کے منہ سے جو کلام نکل رہا ہے وہ آپ کے بند اور گودے میں سے ہو کر گزرتا ہے، تو آپ کے اندر ایک بڑی تبدیلی آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیا۔ ایک ہفتہ پہلے امریکہ سے نہیں بلکہ 2 ہفتے پہلے امریکہ سے ایک فون آیا مجھے، اور ایک عورت تھی، ہماری بیٹی ہے، چلو، اس کی بہت ساری مشکلات تھی، بہت ساری، خاوند کی وجہ سے، روپے پیسے کی وجہ سے، بہت ساری پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ پادری صاحب آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ خداوند مجھے ان تمام مشکلات سے آزاد کر دے۔ میں نے کہا اچھا بیٹا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں نے دعا کی۔ جب میں نے دعا کی تو روح القدس نے کہا کہ اس کو کہہ دے کہ تیرا سارے کام ہو گئے ہیں، جو کچھ تو نے مانگا وہ تجھے دے دیا گیا ہے۔ میں نے وہی کچھ اسے کہہ دیا۔ میں نے کہا بیٹا، جو کچھ تو نے مانگا وہ تیرے لیے ہو گیا ہے، سب کچھ خدا نے تجھے دے دیا ہے۔ اور جب وہ عدالت کی تاریخ آئی تو جو کچھ اس نے مانگا تھا وہ سب کچھ اسی طرح خدا نے اس کے لیے کر دیا۔ اتنی تبدیل ہو گئی کہ اس نے مجھے فون کر کے کہا پادری صاحب میں نے ایسا خادم نہیں دیکھا آج تک کہ دعا کے بعد جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہو جائے، اور آپ کو میں دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوں۔ خدا کرے کہ آپ امریکہ آئیں اور میں آپ کو دیکھوں۔ اور اس نے کہا میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، میں انہی دنوں میں پانی کا بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہوں، میں نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی ہے۔
میں نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح ہر دکھی انسان کو بہت پیار کرتا ہے، وہ بہت پیار کرتا ہے، خدا انسان کو بہت پیار کرتا ہے۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہے خدا کے مقدس کلام میں، یہ تو آپ نے پڑھا کہ خدا سارے جہان سے محبت کرتا ہے۔ تو خدا کا بیٹا بھی بہت پیار کرتا ہے، انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ زکئی بھی بہت بڑا گناہ گار تھا، مصول لینے والوں کا سردار تھا۔ تو وہ جو عورت اس فریسی کے گھر میں آئی جہاں اس کا کھانا انہوں نے کیا تھا، اور وہ آتے ہی اس نے اس کے پاؤں آنسوؤں سے دھوئے، بالوں سے پونچھے، اس کے سر پہ تیل لگایا، اور سب بڑبڑانے لگے، ہے اسے پتہ نہیں یہ بدکار عورت ہے۔ تو وہ بدوں کو بھی، بدکاروں کے لیے تو دنیا میں آیا تھا، گناہ گاروں کے لیے تو دنیا میں آیا، راس بازوں کے لیے نہیں آیا، گناہ گاروں کے لیے، امیروں کے لیے نہیں آیا، غریبوں کے لیے۔ اس عورت کو یسوع نے ڈانٹا نہیں ہے، یہ نہیں کہا تو میرے پاؤں چوم رہی ہے، اتنی گندی عورت تو میرے پاؤں چوم رہی ہے، ہٹاؤ اپنے ساتھ، یہ نہیں کہا۔ اس نے ان کو کہا کہ میں تمہارے گھر آیا، تم نے تو مجھے پانی بھی نہیں دیا پاؤں دھونے کے لیے۔ اس نے آنسوؤں سے میرے پاؤں دھوئے۔ اس نے جب اٹھی تو اس نے اس کو یہی کہا، بیٹا پھر گناہ نہ کرنا، تیرے گناہ معاف ہو گئے، تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ تاحیات وہ خداوند سے لپٹی رہی، اس نے زندگی میں دوبارہ وہ کام نہیں کیے جو پہلے کرتی تھی۔ چینج، خدا کا بیٹا تبدیل کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ اے خداوند میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر، مجھے معاف کر۔ تو پھر آپ اس کی کلیسیا کا ایک رکن بن جائیں گے۔ خداوند انسان کو بہت پیار کرتا ہے، انسان کو۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، پچھلے دنوں میں نے ایک میسج دیا، بھیڑوں پر بھی دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا جتنے انسان اس کے پیچھے ہو لیں گے یا ہو لیے ہیں، کیا وہ بھیڑیں ہیں؟ کیا خدا کا بیٹا اس دھرتی پر اپنے لیے کوئی دلہن بنانے کے لیے آیا؟ کلیسیا کو دلہن کہتا ہے۔ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں۔ وہ دولہے اور دلہن کے جو رشتے ہیں ان کو ترجیح دیتا ہے، ان کو۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کلیسیا مسیح کے تابع ہو، کلیسیا، اور اس کو دولہا سمجھ کر اس کو اپنا سر سمجھے، کیونکہ بائبل یہی ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کا سر مرد ہے، مرد کا سر مسیح ہے، اور مسیح کا سر خدا ہے۔ یہ رشتے جو ہیں ان کو وہ اصل میں بیان کر رہا ہے، رشتوں کو، کہ دلہن کی طرح کلیسیا، ہاللیلویا ہاللیلویا، دلہن کی طرح کلیسیا مسیح کے ساتھ لپٹی رہے۔ جو دلہن کو بائبل میں حکم ہے کہ اپنے شوہر کو خداوند جان، اپنے شوہر کے تابع رہ، اپنے شوہر کی تابع داری کر، اس کی عزت کر، اسے پیار کر، اس کو دل کی گہرائی سے پیار کر۔ اور بھیڑوں کے بارے جو بھیڑ کی بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ بھیڑ آوارہ نہیں ہوتی، بکری آوارہ ہوتی ہے، بھیڑ چرواہے کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اگرچہ چرواہے کے ہاتھ بھی
ایک لاٹھی ہوتی ہے جیسے بھیڑوں کے چرواہے کے ہاتھ میں، لیکن وہ لاٹھی بھیڑوں پہ استعمال نہیں ہوتی. بھیڑوں کا چرواہا ان کے آگے آگے چلتا ہے. غور سے سنے، غور سے. کلیسیا کا جو مالک ہے، کلیسیا کا جو نجات دہندہ ہے، کلیسیا کا جو چوپان ہے، کلیسیا کا جو نگہبان ہے، وہ کلیسیا کے آگے آگے چلتا ہے. یہ لکھا ہے، راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے لوگ میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں، وہ خدا کے فردوس میں جائیں گے. اب یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا. میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں، میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں، میری بھیڑیں کسی اور کے پیچھے نہیں جائیں گی. میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں. یہ دیکھیں، بھیڑ کا نام دیا ہمیں بھیڑ کا نام دیا، اور ہمیں بھیڑ کی طرح ہی اس کے پیچھے چلنا چاہیے. وہ سر جھکا کر چلتے ہیں، سر جھکا کر چلتی ہیں بھیڑیں چرواہے کے پیچھے پیچھے. وہ اس کی آواز کو پہچانتی ہیں. اب یوحنا 10 باب میں تو چرواہا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہم نے پڑھا، وہ آپ نے سنا اس سے پہلے میسج میں. لیکن میں اب آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بھیڑیں جب بولتی ہیں، بھیڑیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں. بھیڑیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ آپ میرے ساتھ نکالیں 23 زبور. بہت دفعہ پڑھا، زبانی بھی آپ کو آتا ہوگا. عزیز بھائیو بہنوں، خدا کا مقدس کلام اتنا میٹھا ہے، اتنا بابرکت ہے، دل کرتا ہے اس کو پڑھتے ہی جائیں. میں نے یہ 23 زبور نہ جانے کتنی بار پڑھ لیا، یہ سارا مجھے زبانی بھی آ گیا ہوا ہے، اور مجھے یہ بہت ہی اچھا لگا، کیونکہ یہاں جھوٹ نہیں ہے. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خداوند نہ کر سکتا ہو. اب ایک بھیڑ کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں، تجربہ. غور سے سننا، یہاں لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے. غور سے سنیں، خداوند میرا چوپان ہے. چوپان کسے کہتے ہیں؟ چرواہے کو، بھیڑوں کا چرواہا جو ہوتا ہے. اب غور سے سنیں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. کسی چیز کی بھی مجھے کمی نہ ہوگی. میری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جب میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو اسی وقت خدا مجھے مہیا کر دیتا تھا. میں ایک واقعہ پہلے بھی دہرا چکا ہوں، آج بھی دہراتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو پہلی بار سن رہے ہیں مجھے. میں ایک کنونشن میں گیا، ایک گاؤں میں. کوئی پادری میرے پاس آیا کرتا تھا، وہ مجھے بھی لے گیا. ہم گئے وہاں پہ، تو 3 دن کی کنونشن تھی. 2 دن میں رہا اور میں نے کلام سنایا. بہت برکت پائی لوگوں نے، بیماروں نے شفا بھی پائی. ابھی نیا بچا ہوا تھا، ابھی بائبل سکول میں نہیں آیا ہوا تھا، تو شاید سال ہوا تھا یا 2 سال یا 1.5 سال اسی طرح.
تو جب میں چلا تو انہوں نے کوئی پیسہ نہ مجھے دیا، تو میں ایک غریب گھر سے تھا، تو جو مجھے لے کے آیا کرایہ میرا اسی نے دیا تھا، اور میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ تو میں نے شروع میں، آپ حیران ہوں گے، میں نے شروع سے لے کے آج تک کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی۔ کہیں سے کچھ ملے یا نہ ملے میں چپ کر کے چل پڑتا ہوں۔ میں وہاں سے نکل پڑا، میں نے خداوند سے کہا، خداوند میں نے یہاں سے تانگا لینا ہے، پھر ایک بس اور لینی ہے، پھر اس کے بعد ایک بس لینی ہے، تو پیسہ تو میرے پاس ہے کوئی نہیں، انہوں نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں۔ اب غور سے سنیں، خداوند نے مجھے کہا میرے کان میں، رؤف میں تیرے ساتھ ہوں، فکر کیوں کرتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو نے 23 زبور نہیں پڑھا، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ تو تجھے کیسے کمی ہو سکتی ہے، کیسے تجھے کمی؟ میں نے تجھ کو نجات دی ہے، میں نے تجھے اپنے لہو سے خریدا ہوا ہے، تو اپنا نہیں میرا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، خاموش رہ، ابھی میں تجھے پیسے دے دوں گا، بے فکر ہو جا۔ تھوڑا سا آگے گیا، پھر ایک آواز آئی، رؤف نیچے دیکھ۔ جب میں نے نیچے دیکھا تو ایک ٹاکی، ایک کپڑے میں اتنے سارے پیسے بندھے ہوئے تھے، جو خداوند نے کہا اٹھا، یہ تیرے لیے ہے۔ انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں دیا تھا، جس نے مجھے نجات دی، جس نے یہ کہا متی کی انجیل کے آخری باب میں، اگر تم میرے کلام پر عمل کرو گے تو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں گا۔ ہاللیلویہ! ہم جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم راست باز ہوں، بشرطے کہ ہم نے توبہ کی ہو، بشرطے کہ ہم نے باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے بپتسمہ لیا ہو، بشرطے کہ ہم مقدس لوگوں کی جماعت میں دعا بیٹھ کر کیا کریں اور خدا کا کلام سنا کریں۔ میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ کرایہ ہی نہیں تھا، پورا مہینہ بھی کھاؤ سب کچھ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا اور مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ بھیڑ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہری چراگاہوں کی۔ ہری چراگاہوں سے مراد کیا ہے؟ اچھی سے اچھی خوراک، اچھے سے اچھا کھانا آپ کے لیے، آپ کے لیے ہری چراگاہیں، آپ کے لیے راحت کے چشمے، آپ کے لیے۔ کیا یہ غلط ہے؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ آپ بنی اسرائیل سے ذرا پوچھیں، کیا بیابان میں جو کچھ آپ نے مانگا وہ ملتا تھا کہ نہیں؟ کیا وہاں بیابان میں ہری چراگاہیں اور راحت کے چشمے نہیں تھے؟ سالوں سال وہاں وہ رہے، سالوں سال، کسی چیز کی کمی ہوئی؟ ایک دفعہ انہوں نے کہا، موسیٰ آپ مصر میں گوشت وغیرہ بھی کھایا کرتے تھے، یہاں گوشت نہیں ملتا۔ خداوند نے اتنا گوشت بھیج دیا، اتنے جانور بھیج دیے کہ وہ ضرورت سے زیادہ تھے۔ اس کے بعد یہ بھی ختم نہ ہوئے، یہ بھی ان کو ملتا رہا، ان کو سب کچھ ہری چراگاہیں تھی، اچھی خوراک انہیں ملتی تھی، راحت کے چشمے ملتے تھے۔ راحت کے چشموں سے کیا مراد ہے؟ ہری چراگاہوں سے کیا مراد ہے؟ کیا گھاس کی بات ہے یہاں پہ؟ کیا یہ دریاؤں کا پانی اس کی بات ہو رہی ہے؟ او میرے بھائی، میری بہن، میں جو سمجھتا ہوں، جو میری ترقی کا راز تھا وہ یہ تھا
کہ جتنے لوگ توبہ کرتے تھے، جتنے لوگ بپتسمہ لے کر اپنی زندگی یسوع کو دے دیتے تھے، ہم ہر روز گھنٹوں کے حساب سے آپس میں رفاقت رکھتے تھے، ہم دعا کیا کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کی گواہیاں سنتے تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے تھے دعا میں اور خوب کلام سنتے پڑھتے ایک دوسرے کے لیے۔ میرے نزدیک یہ ہری چراگاہیں ہیں جہاں روحانی آدمی قائم رہتا ہے۔ پھر میں دہراؤں گا اسی حوالے کو کہ پطرس نے انہیں کہا 3000 کو توبہ کرو، بپتسمہ لو۔ جو انہوں نے اسی دن بپتسمہ لے لیا، توبہ کر لی، اور وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے، دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اور لکھا ہے وہ اسی دن وہ ان میں مل گئے 120 کی جماعت میں۔ ان کے لیے ہری چراگاہ تھی، ہاللیلویہ۔ وہ 120 کی جماعت، اس میں خدا کے بیٹے خداوند یسوع کی ماں بھی تھی 120 کی جماعت میں، اور اس کے خالہ زاد بھائی بہنیں بھی اس میں شامل تھے، اور وہ ہری چراگاہ تھی، ہاللیلویہ، ہری چراگاہ۔ اب مقدسوں کے ساتھ رفاقت رکھے، اب مقدسوں کے ساتھ رفاقت رکھے، مقدسوں کے ساتھ۔ وہاں آپ کے لیے راحت کے چشمے ہیں، وہاں آپ کے لیے ہری چراگاہیں ہیں، وہاں آپ کے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس کے آگے بہت ساری باتیں ہیں، اگلے میسج میں آپ کو بہت کچھ اور بتاؤں گا۔ میں ابھی آپ کے لیے دعا کروں گا، اور میں یہاں آپ کو ایک بات بھی کہنا چاہتا ہوں جو آج تک ہم نے نہیں کہی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسی ٹی وی، جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں، جو آپ کے لیے بہت بابرکت ہے، آپ اب اس کے لیے مالی مدد بھی کیا کریں، کیونکہ اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے مالی مدد کی، کیونکہ ہم ایک جنریٹر خریدنا چاہتے ہیں جو بغیر آواز کے ہوتا ہے، اچھا والا، اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے وہ 6 لاکھ روپیہ مانگتے ہیں، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ آج کل 6 فٹ کی ڈش جو ہے وہ ہے جو لگے تو آگے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈشیں بھی خرید کے دیں، یا پیسے ہمیں ہمارے آفس میں دیں، ہمیں جنریٹر کے لیے ہماری مدد کریں تاکہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اس گھر کی سلامتی ہو، اس گھر پر تیری برکت ہو، تیرا شکر ہو کہ تو ایسا ہی کرے گا۔ اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے، یسوع کے نام میں آمین۔